میں بہت زیادہ کام چور تھی اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی۔ ایک دن اچانک کچھ لوگ میرا رشتہ لے کر میرے گھر آ گئے۔ اس دن گھر بہت زیادہ گندا اور بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی رشتے کے لیے ہاں کر گئے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ ایک دن اچانک میں ان کے گھر گئی۔ جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر جا کر جب میں نے اپنے منگیتر کو دیکھا تو وہ کچن میں قدم رکھتے ہی سمرین کے پاؤں سے کچھ ٹکرائے تو امی کی گرجدار آواز حسب معمول اس کے سماع سے ٹکرائی۔ کیا توڑ دیا صبح ہی صبح؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ ابھی تک نیند میں ہو؟ امی کی ترش لہجے پر حضو نگاہ جھکا کر اپنے پاؤں سے ٹکراتی ٹرے کو دیکھا جس میں خالی چائے کے کپ اس کے پاؤں کی ٹوکر سے اوندے پڑے تھے۔ تب ہی طمانینت بھرا سانس لے کر وہ بڑبڑانے لگی، شکر ہے کچھ ٹوٹا نہیں ورنہ امی نے مجھے توڑ دینا تھا۔ مگر یہ ٹرے زمین پر کیوں پڑی ہے؟ خود کلامی کرتے ہوئے یکسر اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ کپ کو ٹرے میں سیدھا کرنے کے بعد اس نے سرسری سی نظر کچن پر ڈالی۔ ہر طرف برتنوں کا ڈھیر، شیلف پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں گندے برتنوں کا ڈھیر نہ ہو۔ ڈسٹ بین سے کوڑا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ برتنوں میں رات کا بچا ہوا کھانا ڈھکے بغیر پڑا تھا، ہڈیاں، مونگ پھلی کے چھلکے، مالٹے کے بیجوں سے پلیٹیں سجی پڑی تھیں۔ جو پانی پیتے ہی آنکھ کھلتی کچن میں آئی تھی، کچن کی حالت دیکھ کر ہی اس کا جی بھرا ہو گیا۔ پانی پینے کے لیے ایک بھی صاف گلاس نہ پا کر وہ باہر نکل آئی۔ امی مجھے ناشتہ بنا دیں۔ منہ بسور سمرین چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے ساتھ ہی آرڈر دینے لگی۔ امی سلائی مشین سینے لگی تھیں، فوراً ہی سلائی مشین روک کر تل ملائی ہو گئی۔ صبح اور اب آ گئی ہو ناشتہ کے آرڈر دینے میں؟ کوئی تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو باری باری سب کو ناشتہ بنا کر دوں۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وقاص کو ناشتہ بنا کر دیا ہے، وہ تو دفتر چلا گیا۔ صبح ابو کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتی تھی کیا؟ اچھا بس کریں، آپ کو موقع چاہیے بولنے کا۔ ابھی آنکھ کھلی ہی نہیں کہ آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آنکھ ٹھیک سے کھلی نہیں، پہلے حاضر و اقتدار کر بولی۔ صبح ہی صبح اس کا موڈ ڈانٹ کھانے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ امی مشین وہیں چھوڑ کر ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اگلے ہی پل وہ اندر لانچ میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ ہائے ہائے، ایک تو ریموٹ بھی نہیں مل رہا۔ صوفے پہ جھکتے ہوئے وہ غصے سے چلائی، پھر خود ہی دائیں بائیں ہاتھ مارتی رہی۔ کوئی 5 منٹ کی تک غدود کے بعد کھڑکی پر ریموٹ دیکھ کر وہ مزید بڑبڑا اٹھی۔ کس بدتمیز نے یہ ریموٹ کھڑکی پر رکھا تھا؟ یہ بھی کوئی جگہ ہے اس سے قابل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی؟ کوئی بتی اس کے ذہن میں روشن ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات ڈرامہ دیکھتے ہی اسی نے ریموٹ وقاص سے چھپایا تھا۔ وہ چینل بدلنے کی ضد کر رہا تھا مگر وہ اپنے پسندیدہ ڈرامے کی قسط تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر اس میں بھی سسپنس چل رہا تھا۔ دانتوں تلے زبان دبائی اس نے خود کو سرزنش کی، کیا تھا اگر ریموٹ واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی؟ خواہ مخواہ ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ وہ مارننگ شو لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ یکسوئی کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی کے اندر ہی گھس جاؤ۔ امی ناشتہ تامیں نہ جانے کب کچن سے نمودار ہوئی مگر ان کی موجودگی کا احساس اسے ان کی خاص ٹون سے ہوا جو روز دن میں نہ جانے کتنی بار سنتی، وقتی غصہ کرتی اور پھر بڑے ہی آرام سے دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ امی یہ ہیئر ماسک لگا رہی تھی، اس سے بال اچھے ہو جائیں گے۔ صحت تو اندر سے ہوتی ہے، جڑیں کمزور ہی ہو گئی ایسے اول پھول ٹوٹکے باہر سے تھوڑی نہ اثر کریں گے۔ اچھا کھاؤ پیو گی تو خود ہی بال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ناشتہ تو ٹائم پر کیا نہیں جاتا؟ امی اس کی عقل پر افسوس کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے امی سے اس طرح کے جواب کی توقع تھی۔ امی کا بھاری سا لیکچر چند منٹ بعد ان کی دوبارہ آمد پر ایک بار پھر اسے سننا پڑا مگر وہ سن کہاں رہی تھی؟ وہ تو ناشتہ کرتی نظریں ہنوز ٹی وی پر جمائی ہوئی تھی۔ اف کے پہلے شام کی ساری گہرے ہونے، شام کے وقت سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ امی بازار تک سودا لینے گئی تھی اور اب تک نہیں لوٹی تھی۔ اب اسے خاصی پریشانی ہونے لگی۔ وقاص جاؤ، جا کر دیکھ کے آؤ امی اب تک گھر کیوں نہیں آئی؟ وہ پریشان سی تکیے ماندے آفس سے آئے وقاص پر حکم صادر کرنے لگی۔ سمرین، وہ امی ہے، کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہے جو گھر کا راستہ بھول گئی ہوگی۔ اوہو، میری ہر بات کا تم تو بس
الٹا ہی مطلب لیا کرو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اتنی دیر تو انہوں نے کبھی نہیں کی، عصر کے بعد کہی تھی اور اب رات ہونے کو ہے۔ اور ویسے بھی سمرین کی بات کے دوران ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وقاص دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کو لاؤنج میں شاپنگ بیگ سمیت داخل ہوتا دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ حیرت کی وجہ امی نہیں تھی بلکہ ان کے ہمراہ کھڑی وہ ایک نفیس نقط نقوش والی خاتون اور ایک اسٹائلش سی لڑکی تھی جس نے آسمانی سے رنگ کی قمیض سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ زیب تن کر رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سمرین نے ایک مواضع کرتی نگاہ خود پر ڈالی تو پیشانی سے آ گھیرا اور اس کے مقابلے میں عام سی لینن کے سوٹ میں بھی ملبوس تھی۔ صبح سے اسی ایک چٹیا میں قید بال اور منہ بھی اس نے صبح کا ہی دھویا ہوا تھا۔ سمرین گرم شال کو اپنے وجود کے گرد ملاتے ہوئے سلام کرنے کو آگے بڑھی اور پھر صوفوں پر بکھرے کپڑے ندامت سے اٹھاتی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے صبح کے ناشتے کے برتن بھی وہیں میز پر پڑے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خارکھانے لگی۔ امی بھی نہ جب بھی باہر جاتی ہے پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کر لے آتی ہے، پھر ان کا یہ میل جول اور مہمان نوازی مجھ پر ہی بھاری پڑتی ہے۔ بظاہر تو مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہو تو ہونٹوں پر خوشنما سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے، مگر اندر ہی اندر ان کی یوں موجودگی اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ اس کا دل گھر کی اس گندگی سی حالت پر ان کی نظروں سے کہیں دور اوجھل ہونے کو کر رہا تھا۔ سمرین بیٹا جاؤ، جا کر مہمانوں کے لیے چائے لے کر آؤ۔ امی کے لہجے میں آج پہلی بار مٹھاس تھی جو اس کے کانوں میں رس گھولنے سے قاصر رہی۔ جی وہ بڑے ضبط سے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں جاتے ہی اس کا سر وہاں کی حالت پر چکرانے لگا۔ آج کامالی چھٹی پر تھی۔ وہ چائے بناتے ساتھ ہی کامالی کو دل میں کئی گالیوں سے نوازنے لگی۔ گھر میں چائے کے ساتھ رکھنے کا کوئی لوازمات موجود نہیں تھے۔ وقاص بسکٹ اور نمکو لے کر آیا تو وہ بڑے سے ٹرے اٹھائے وہیں رسمی سی مسکان لب پر سجائے لاؤنج کی طرف بڑھی تو ٹرے کو اس کے ہاتھوں سے بمشکل چھوتے چھوتے بچی۔ وہ سر تا پیر کسی خوبرو نوجوان کو وہاں پا کر گھبرا گئی۔ ہائے اللہ اب میں کیا کروں؟ چائے تو میں نے صرف 2 کپ ہی بنائی ہے۔ قدم قدم پر اسے دھڑکا ہی لگ رہا تھا۔ نہیں بیٹا میں چائے نہیں لوں گی، مجھے شوگر ہے۔ اذان بیٹا تم لے لو۔ وہ خاتون بڑے پیار سے اذان سے مخاطب ہوئی تو سمرین نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے 2 کپ چائے بنا کر انہیں سرو کر دی اور خود خاموشی صوفی میں گھس گئی۔ روبینہ کیا کر رہی ہے تمہاری بیٹی؟ انہوں نے سر تا پیر اسے دیکھنے کے بعد بڑی اپنائیت سے پوچھا تھا۔ سمرین نے بھی 1 ماہ پہلے ہی اپنا BS جیوگرافی مکمل کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اور کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 2 ہی ہیں، ایک بیٹا وقاص اور ایک یہ بیٹی سمرین۔ امی اس نفیس سی خاتون سے گفتگو میں مصروف رہی۔ سمرین نے اس نوجوان کو کن آنکھیوں سے دیکھا جو کپ لبوں سے لگائے چائے کی گھونٹ بڑی بڑی سی شکل سے بناتا بھرتا رہا جیسے یہ چائے پینے میں اسے کافی دقت ہو رہی ہو۔ گردن موڑ کر اس نے ایک نظر اس کے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی پر ڈالی تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے جیسے کوئی کڑوی سی دوائی زبردستی نگل رہی ہو۔ یہ دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ دفتر چونکی، یا اللہ اتنی بڑی شکلیں ہمیں ڈرانے کے لیے بنا رہے ہیں، یا اشاروں کی اشاروں میں چائے پلانے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا پھر مسئلہ واقعی میری بنائی ہوئی چائے کے ساتھ ہے۔ وہ ناسمجھی سے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں پر پریشان ہوتی رہی۔ جبکہ امی اور ان خاتون کی گفتگو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امی ان خاتون سے پوچھنے لگی کہ آپ کی کتنے بچے ہیں؟ ہاں تمہاری طرح 2 ہی بچے ہیں، بیٹا اذان اور بیٹی ماروخ۔ اذان تو ابھی اسکالرشپ پروگرام کے تحت آسٹریلیا سے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کر کے آیا ہے اور ماروخ کے ابھی فائنل ایگزامز چل رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ گاہے بگاہے وہ عورت اس کی بیٹی نظر اٹھا کر گھر کو دیکھتی رہی جس کی حالت نارمل سی تھی۔ بہت زیادہ صفائی پسند نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر گھر کی حالت پر ان کی محبت اور اپنائیت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی وجہ بہت عرصے بعد ان کی امی سے ملاقات تھی، تبھی ان کی خوشی اور پرجوشی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سمرین کی بات کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کی کیفیت میں بس اپنی بنائی گئی چائے کو سوچتی رہی
ان دونوں کی خوفزدہ شکلیں اس کے سامنے تب تک لہراتی رہی جب تک مہمان چلی نہیں گئے۔ جاتے جاتے وہ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ سمرین نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے گھر نہیں جائے گی۔ وہ لڑکی معروف مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے ایک بھی بات نہیں کی مجھ سے۔ اتنا بھی کیا غرور، مانا کہ وہ بہت حسین تھی، مگر ایسا بھی کیا زبان کو تالا لگا کر بیٹھنا۔ امی نے جب ان کے ہاں جانے کی بات کی تو فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں تو تم نے بھی کون سا ان سے بات کی تھی جو اس کو مغرور کا تاج پہنا رہی ہو؟ امی کی خفگی سے بولی، کیوں نہ بولتی، ان کی بچپن کو سہیلی یوں اچانک اتنے عرصے بعد بازار میں جو مل گئی، اب ایسا تو ہونا ہی تھا۔ پھر امی کی بھی عادت پرانی تھی کہ جو مل جائے بس اس کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ امی کی اس پرانی عادت کے باوجود بھی وہ اس کی عادت کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ امی سے خفا ہونے کے بعد سمرین نے کچن میں جاتے ہی ایک گھونٹ بچی چائے سوائے اسپون سے کپ میں ہینڈل کر کے پی لیا تو حلق سے جیسے کڑوا سر گزرا ہو۔ فوراً ہی اس نے کپ شیلف پر رکھ کے چینی کے چنگاری منہ میں ڈال لیے۔ اچھا تو تبھی وہ اتنا برا منہ بنائے پی رہے تھے، مجھ سے اتنی پتی ڈل گئی تھی، شکر ہے آنٹی نے چائے نہیں پی۔ ہائے لیکن وہ بیچارے اتنی کڑوی چائے کیسے پی گئے، مجھ سے تو نگلی ہی نہیں جا رہی۔ پتہ نہیں میں نے ان بیچاروں سے کون سا بدلہ اتارا ہے۔ اپنی چائے کے بارے میں جاننے کے بعد تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ پھر ان دونوں کی فنی سی شکل یاد آنے پر وہ کلکلا کر ہنسی۔ بہت برا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ۔ رکشا جناح کالونی کے باہر جا کر رکا تھا۔ امی اور سمرین موبائل میسج پر لکھا ایڈریس تلاش کرنے لگے۔ امی آپ کو آج ہی آنا تھا، دیکھیں موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ سمرین نے ایک نظر بادلوں سے ڈھکے آسمان پر ڈالی اور پھر خاصی فکر مندی سے بولی، وہ گھر سے اب تک اور راستے میں بھی امی کو مختلف بہانے بنا کر ٹالنے کی کوشش کرتی رہی، اور یہ آخری کوشش بھی جیسی رائگاں چلی گئی، نہیں ہوگا موسم خراب، اور بارش اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ امی مطمئن سے انداز سے بولتی سڑک پر چلتی رہی۔ سمرین اب گھر نہ ملنے کی دل ہی دل میں دعا کرنے لگے، مگر شاید قسمت کا آج ان کے ہاں جانا منظور ہی تھا۔ تبھی امی کی قدم کالے رنگ کے آہنی گیٹ کے سامنے جا کر رکے تو سمرین کے قدموں کو بھی وہی بریک لگ گئی۔ ڈور بیل دینے بعد گیٹ فوراً ہی کھل گیا۔ جان بلیو جینس ٹی شرٹ میں ملبوس استقبالیہ مسکرا رہا تھا۔ سمرین نے احساس ندامت سے پلکیں جھکا لی، اپنی بنائی چائے یک لخت اسے یاد آ گئی۔ امی اور سمرین اس کے تعاقب میں چلنے لگے۔ اس نے ڈرائنگ روم کھول کر ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور خود باہر نکل گیا۔ سمرین نے نگاہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کی چاروں طرف گھمائی۔ صاف ستھرا نفیس سے انداز میں سجا ہوا کارپیٹ پر دو صوفے اور کشن کا کلر اسکیم بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ابھی ساشی نظروں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہی نفیس رم نقوش والا وجود دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ ان کے چہرے پر امی اور سمرین کو یوں اپنے ہاں دیکھ کر دلی خوشی رقص کر رہی تھی۔ سمرین بیٹا آپ کچن میں چلی جاؤ، معروف وہیں پر ہے، انہوں نے شائستگی سے کہا تو سمرین کچھ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے تو راستہ بھی نہیں معلوم تھا، وہ پوچھنے ہی والی تھی، مگر پھر وہ امی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئی تو اسے یوں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ خود ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر دائیں بائیں گردن گھماتی کچن تلاش کرنے لگی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ اذان کو وہاں دیکھ کر جم گئی، ٹی وی پر میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ سمرین وہیں لکڑی کے دروازے کے پاس رک گئی۔ سمرین اندر آ جاؤ، اس سے اندر سے نسوانی آواز سنائی دی تو نواز اسی کیفیت میں ذہن چڑھتی اندر کی طرف آئی۔ معروف نے کچن سے جھانک کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ گھر کی سجاوٹ اور صفائی ستھرائی کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ معروف نے خوش اخلاق سے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تو وہ حیران ہوئی، یہ مغرور سی لڑکی ہنستی بھی ہے۔ رسما الگ سلی کے بعد سمرین نے سر تا پیر نگاہ معروف پر ڈالی۔ وہ آج بھی اس دن کی طرح ہی اچھے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ تو انہیں بنا بتائے آئے ہیں، پھر بھی وہ اچھے سوٹ میں ملبوس ہیں، بال بنے ہوئے ہیں، اور کچن اور گھر کے کونے کونے سے نفاست جھلک رہی ہے۔ کیا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ وہ شرمسار سی سوچوں میں پڑی اسے کام کرتا دیکھتی رہی۔ معروف نے کیبن سے بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھ لیا۔ کباب، سموسے اور نگیٹس نکال کر وہ فرائی کرنے لگی۔ سمرین کو ایک دم یاد آیا،
اس دن اس کے گھر چائے کے ساتھ کچھ رکھنے کو بھی نہیں تھا۔ بسکٹ اور نمکو اس نے وقاص سے کہہ کر منگوائی تھی اور یہاں اتنا سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ وہ خود سے دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ سب ریڈی میڈ ہے؟ سمرین نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، یہ سب میں نے اور امی نے مل کے بنائی ہے۔ کڑاہی میں سموسے تلتے ہوئے معروف بولی اور وہ زیر ندامت وہیں جم گئی۔ میں نے تو کبھی امی کا ہاتھ ہی نہیں بٹایا، گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا، گھر میں آنے والے افراد کا کبھی اتنی پرجوشی سے خیر مقدم نہیں کیا، کبھی گھر کی صفائی نہیں کی، چیزیں استعمال کے بعد اپنی جگہ پر کبھی نہیں رکھی۔ میں معروف کو مغرور سمجھ رہی تھی، مگر آج اس کی نفاست، سگڑ پن، اخلاق، ڈریسنگ اور والدین کے احساس کے سامنے میرا غرور مٹی کے ڈیلے کی طرح بہہ گیا۔ معروف سے اس کی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ وہ مغرور نہیں تھی، عادتاً خاموش تھی۔ وہ یوں ہی اسے مصروف کام کرتا دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی نفاست، تیزی اور سلیقہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اس کے یہ نازک سے خوبصورت ہاتھ کافی عرصے سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں مشین کی طرح تیزی تھی، وہ مشین کی طرح کام کرتے تھے۔ سمرین نے اس کی مشین سے کام کرتے ہاتھوں کا منظر اپنی آنکھوں میں قید کر کے خود سے یہ عہد کیا کہ اب سے وہ بھی بے شمار سے پریکٹس اپنے ہاتھوں کو بھی معروف کے ہاتھوں کی طرح ہی بنائے گی۔ ندامت کے زیر اثر اس کی آنکھوں میں نمی اتری، جس سے اس نے چٹ ہی واپس اپنے اندر ڈھیل دیا۔ وہ معروف کے ہمراہ تمام لوازمات ڈرائنگ روم تک لائے۔ وہ سب وہاں بیٹھے چائے کی گھونٹ لینے لگے۔ آسمان سے بارش کی بوندیں فوارے کی صورت میں برسنے لگیں۔ ہم چلتے ہیں اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے۔ امی چائے ختم کر کے کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ اٹھ کھڑی ہوئی، ایسے کیسے جاؤ گی؟ اذان سے کہتی ہوں وہ گاڑی پر چھوڑ آئے گا۔ آنٹی پر خلوص انداز میں گویا ہوئی۔ امی نے بہت منع کیا مگر وہ باضد تھی۔ اذان گاڑی کی چابی تامی نمودار ہوا۔ سمرین پہلے ہی نکل آئی تھی اور امی کو اچانک کوئی بات یاد آئی۔ وہ ایک بار پھر سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ باہر نکل کر سمرین نے ابر آلود آسمان کو دیکھا، پھر جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا چہرہ ننھی ننھی بوندوں سے بھیگ گیا۔ ایک راز ہے تیرے میرے درمیاں، وہ راز وہ دل میں دفن کر چکا۔ چائے پلائی تھی مجھ کو کسی اجنبی نے اور ہم محبت کی چاشنی گھول کر پی گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے اس انداز میں بات کرے گا۔ وہ خود پوڑ ہے جو خود گھر کے کاموں میں صفر ہے، جو کام کاج سے جی چراتی ہے، جو ایک نمبر کی سست و نافرمان ہے۔ جیسے ٹھیک سے چائے نہیں بنانی آتی، پھر کیوں کوئی اسے پسند کرے گا؟ کوئی بھی قابل تعریف خوبی اس میں نہیں ہے، پھر اس کے گھر والے کیوں اسے پسند کریں گے؟ وہ تس بزر میں گر گئی۔ تو تم یہی سوچ رہی ہو نا میں نے تمہیں کیوں پسند کیا ہے؟ وہ دک سے رہ گئی، نہ جانے کیسے وہ جان گیا تھا اس کے من کی بات۔ شاید اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے زیر ندامت وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ سر خود بخود اسباب میں ہل گیا۔ وہ اس لیے مس سمرین کیونکہ میں حسن پرست ہونے کے ساتھ ساتھ سادگی کا بھی قائل ہوں۔ بے وجہ کا میک اپ مجھے پسند نہیں، صرف نیچرل بیوٹی میری آنکھوں کو بھاتی ہے۔ اور اس دن جب میں آپ کے گھر آیا تو سادگی میں بھی آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور جہاں تک رہی ماما اور معروف کی بات، انہیں باقی سب منظور ہے مگر وہ بہت نفاست پسند ہے، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا۔ ان کے خیال میں ہر لڑکی کو ہر شے آنی چاہیے۔ وہ مان تو گئی ہے مگر ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ تبھی ماما نے جان بوجھ کر آپ کو آج معروف کے پاس کچن میں بھیجا تھا تاکہ آپ اسے دیکھ کر خاموشی سے سب سیکھ لیں اور انہیں یوں کہہ کر آپ کو شرمندہ بھی نہ کرنا پڑے۔ وہ پراتفاق انداز میں بولا تھا اور سمرین نے ندامت سے سر جھکائے اسے یقین دہانی کروانے کے انداز میں اتنا ہی کہا تھا، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ وہ سب کام سیکھوں گی جو ایک لڑکی کو سیکھنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شرمندگی کا گہرا احساس بھی جاگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ وقت پر ہی سب کچھ سیکھ لیتی؟ ایسے کسی سے کہلوا کر یا باتیں سن کر سیکھنے سے لاکھ بہتر ہے کہ انسان اپنے باقی کاموں کے ہمراہ گرداری بھی دھیان دے۔ کم از کم ایک پڑھے لکھے انسان کو تو یہ کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ معروف بھی تو ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلیقہ مند اور سکڑ ہے۔ اس کے اندر سے آواز ابھری تھی، پہلی بار اس کا دل کیا تھا کہ کاش
اس نے امی کی باتیں وقت پر سن لی ہوتی تبھی اسے دور سے وہ دونوں سہیلیاں آتی دکھائی دی جو ہم گفتگو میں مصروف تھی، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر ازاں نے خاموشی سے اس کے کان میں سرگوشی کی، تیار رہنا، ماما جلد آئیں گی تمہارا رشتہ لینے۔ سمرین کا دل زور سے دھڑکا، جس کی آواز تیز ہوتے بارش کے قطروں میں منہدم ہو کر رہ گئی تھی۔